بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ بقرہ کے بارے میں ہم پڑھیں گے، ان کی وجہ تسمیہ۔ سورہ بقرہ قرآن پاک کی سب سے لمبی سورت ہے۔ نام اور اس کی جو وجہ نام ہے اس کے بارے میں، اس سورہ کا نام بقرہ اس لیے ہے کہ اس میں ایک جگہ گائے کا ذکر آیا ہے۔ قرآن مجید کے ہر سورہ میں اس قدر وسیع مضامین بیان ہوئے ہیں کہ ان کے لیے مضمونوں کے لحاظ سے جامع عنوانات تجویز نہیں کیے جا سکتے۔ عربی زبان اگرچہ اپنی لغت کے اعتبار سے نہایت مالدار ہے، مگر بہرحال ہے تو انسانی زبان ہی۔ انسان جو زبانیں بھی بولتا ہے وہ اس قدر تنگ اور محدود ہیں کہ وہ ایسے الفاظ یا فقرے فراہم نہیں کر سکتی جو ان وسیع مضامین کے لیے جامع عنوان بن سکتے ہوں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے قرآن کی بیشتر صورتوں کے لیے، زیادہ تر صورتوں کے لیے عنوانات کے بجائے نام تجویز فرمائے جو محض علامت کا کام دیتے ہیں۔ اس سورہ کو بقرہ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں گائے کے بارے میں یا گائے کے متعلق مسئلے بیان کیے گئے ہیں۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ سورہ جس میں گائے کا ذکر آیا ہے۔ زمانہ نزول: اس سورت کا بیشتر حصہ ہجرت مدینہ کے بعد مدنی زندگی کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوا ہے، اور کم تر حصہ ایسا ہے جو بعد میں نازل ہوا اور مناسبت مضمون کے لحاظ سے اس میں شامل کر دیا گیا۔ حتیٰ کہ سود کی ممانعت کے سلسلے میں جو آیات نازل ہوئی تھیں وہ بھی اس میں شامل ہو گئیں، حالانکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بالکل آخری زمانہ میں اتری تھی۔ سورت کا خاتمہ جن آیات پر ہوا وہ ہجرت سے پہلے مکہ میں نازل ہو چکی تھی، مگر مضمون کی مناسبت سے ان کو بھی اس صورت میں ضم کر دیا گیا۔ اور معزز سامعین، یہ یاد رکھیں کہ قرآن کی جو آیات نازل ہوتی تھی وہ اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہ کو تلقین فرما دیا کرتے تھے کہ یہ اس قرآن کی یہ آیات ہے اور اس کو اس جگہ پر رکھنا ہے۔ شان نزول: اس صورت کو سمجھنے کے لیے پہلے اس کا تاریخی پس منظر اچھی طرح ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہجرت سے قبل جب تک مکہ میں اسلام کی دعوت دی جاتی تھی، خطاب بیشتر مشرکین عرب سے تھا جن کے لیے اسلام کی آواز ایک نئی اور غیر مانوس آواز تھی۔ اب ہجرت کے بعد سابقہ یہودیوں سے پیش آیا جن کی بستیاں مدینہ سے بالکل متصل ہی واقع تھیں۔ یہ لوگ توحید، رسالت، وحی، آخرت اور ملائکہ کے قائل تھے۔ اس زمن میں اس ضابطہ شرعی کو تسلیم کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے نبی موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا، اور اصولاً ان کا دین وہی اسلام تھا جس کی تعلیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے۔ لیکن صدیوں کے مسلسل انحطاط نے ان کو اصل دین سے بہت دور ہٹا دیا تھا۔ اس میں ایک بات آپ کو یاد دلواتا چلوں کہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گزرے ہوئے تقریباً 19 صدیاں گزر چکی تھیں۔ اسرائیل تاریخ کے حساب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 1276 قبل مسیح میں وفات پائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 610 عیسوی میں بعد مسیح میں منصب نبوت پر سرفراز ہوئے۔ ان کے عقائد میں بہت سی غیر اسلامی عناصر کی آمیزش ہو گئی تھی جن کے لیے تورات میں کوئی سند موجود نہ تھی۔ ان کی عملی زندگی میں بکثرت ایسے رسوم اور طریقے رواج پا گئے تھے جو اصل میں دین نہ تھے اور جن کے لیے تورات میں کوئی ثبوت نہ تھا۔ خود تورات کو انہوں نے انسانی کلام کے اندر خلط ملط کر دیا تھا، اور اللہ کا جو کلام تھا جس حد تک لفظاً معنی محفوظ تھا، اس کو بھی انہوں نے اپنی من مانی تعویلوں اور تفسیروں سے منسوخ کر رکھ دیا تھا۔ دین کی حقیقی روح ان سے نکل چکی تھی اور ظاہری مذہبیت کا محض ایک بے جان ڈھانچہ باقی رہ گیا تھا جس کو وہ سینے سے لگائے ہوئے تھا۔ ان کے علماء اور مشائخ، ان کے سردار، ان کی قوم اور ان کے عوام سب کی اعتقادی، اخلاقی اور عملی حالت بگڑ گئی تھی، اور وہ اپنے اس بگاڑ سے ان کو ایسی محبت تھی کہ کسی اصلاح کو قبول نہ کرتے تھے۔ صدیوں سے مسلسل ایسا ہو رہا تھا، جب کوئی اللہ کا بندہ انہیں دین کا سیدھا راستہ بتاتا تو وہ اسے اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے اور ہر ممکن طریقے سے کوشش کرتے وہ کسی طرح اصلاح میں کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ لوگ حقیقت میں بگڑے ہوئے تھے، جن کے ہاں بدعتوں اور تحریفوں اور مشافیوں اور فرقہ بندیوں میں بٹے ہوئے یہ لوگ وہ اپنا اصل نام مسلم تک بھول گئے تھے، محض یہودی بن کر رہ گئے تھے۔ اللہ کے دین کو انہوں نے محض نسل اسرائیل کی آبائی وراثت بنا کر رکھ دیا تھا۔
بس جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت فرمائی کہ ان کو اصل دین کی طرف دعوت دیں۔ چنانچہ سورہ بقرہ کے ابتدائی 15-16 رکوع اسی دعوت پر مشتمل ہے۔ ان میں یہودیوں کی تاریخ اور ان کے اخلاقی مذہبی حالت جس پر ہر طرح کی تنقید کی گئی ہے، جس طرح ان کے بگڑے ہوئے مذہب اور اخلاق کی نمایاں خصوصیات کے مقابلے میں حقیقی دین کے اصول پہلو بہ پہلو پیش کیے گئے، اس سے یہ بات بالکل آئینے کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ ایک پیغمبر کی امت کے بگاڑ کی نوعیت کیا ہوتی ہے اور رسمی دینداری کے مقابلے میں حقیقی دینداری کس چیز کا نام ہے۔ دین حق کی بنیاد اصول کیا ہے اور اللہ کی نگاہ میں اصل کی اہمیت کن چیزوں پر ہے۔ مدینہ پہنچ کر اسلامی دعوت ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ مکہ میں تو معاملہ صرف اصول دین کی تبلیغ اور دین قبول کرنے والوں کی اخلاقی تربیت تک محدود تھا، مگر جب ہجرت کے بعد عرب کے مختلف قبائل کے وہ سب لوگ جو اسلام قبول کر چکے تھے ہر طرف سے سمٹ کر ایک جگہ جمع ہونے لگے اور انصار کی مدد سے ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست کی بنیاد پڑ گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے تمدن، معیشت، قانون اور سیاست کے متعلق بھی اصول ہدایات دینے شروع کر دی اور یہ بھی بتایا کہ اسلام کی اساس پر یہ نیا نظام زندگی کس طرح تعمیر کیا جائے۔ اس سورہ کے آخری 23 رکوع زیادہ تر انہی ہدایات پر مشتمل ہیں، جن میں سے اکثر ابتدا ہی میں بھیج دی گئی تھیں اور بعض متفرق طور پر حسب ضرورت بعد میں بھی بھیجی گئی۔ ہجرت کے بعد اسلام اور کفر کی کشمکش میں ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گئی۔ ہجرت سے پہلے اسلام کی دعوت خود کفر کے گھر میں دی جا رہی تھی اور متفرق قبائل میں سے جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے وہ اپنی اپنی جگہ رہ کر دین کی تبلیغ کرتے تھے اور جواب میں مصائب اور مظالم کے تخت بنتے رہتے تھے، مگر ہجرت کے بعد جب یہ منتشر مسلمان مدینہ میں جمع ہو کر ایک جتھا بن گئے اور انہوں نے ایک چھوٹی سی آزاد ریاست قائم کر لی تو صورتحال یہ ہو گئی کہ ایک طرف ایک چھوٹی سی بستی تھی اور دوسری طرف تمام عرب کے استحصال کر دینے والا اسے مٹا دینے کے لیے لٹے ہوئے تھے۔ اب اس مٹھی بھر جماعت کی کامیابی کا ہی نہیں بلکہ اس کے وجود و بقا کا انحصار بھی اس بات پر تھا کہ اپنے مسلک کی تبلیغ کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے ہم عقیدہ بنانے کی کوشش کی جائے۔ دعوت اسلامی کے اس مرحلے میں ایک نیا عنصر بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا اور یہ کہ منافقین کا عنصر تھا۔ اگرچہ نفاق کی ابتدائی آثار مکہ کے آخری زمانے میں بھی نمایاں ہونے لگے تھے، مگر وہاں صرف اس قسم کے منافق پائے جاتے تھے جو اسلام کے برحق ہونے کی تو معترف تھے اور ایمان کا اقرار بھی کرتے تھے، لیکن اس کے لیے تیار نہ تھے کہ اس حق کی خاطر اپنے مفاد کی قربانی اور اپنے دنیاوی تعلقات کا انعقاد اور ان مصائب کو برداشت کر لیں جو اس مسلک حق کو قبول کرنے کے لیے ہی نازل ہونے شروع ہو جاتے تھے۔ مدینہ پہنچ کر اس قسم کے منافقین کے علاوہ چند اور قسموں کے منافق بھی اسلامی جماعت میں پائے جانے لگے۔ ایک قسم کے منافق وہ تھے جو قطعاً اسلام کے منکر تھے اور محض فتنہ برپا کرنے کے لیے جماعت مسلمین میں داخل ہو جاتے تھے۔ دوسری قسم کے منافق وہ تھے جو اسلامی جماعت کے دائرۂ اقتدار میں گھر جانے کی وجہ سے اپنا مفاد اسی میں دیکھتے تھے کہ ایک طرف مسلمان میں بھی اپنا شمار کرائیں اور دوسری طرف مخالفین اسلام سے بھی وہ ربط رکھیں تاکہ دونوں طرف کے فوائد سے فائدہ اٹھا سکیں اور دونوں طرف کے خطرات سے محفوظ رہیں۔ تیسری قسم ان لوگوں کی تھی جو اسلام اور جاہلیت کے درمیان میں تھے۔ انہیں اسلام کے برحق ہونے پر کامل اطمینان نہ تھا، مگر چونکہ ان کے قبیلے یا خاندان کے بیشتر لوگ مسلمان ہو چکے تھے اس لیے یہ بھی لوگ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ چوتھی قسم میں وہ لوگ شامل تھے جو امر حق ہونے کی حیثیت سے تو اسلام کے قائل ہو چکے تھے، مگر جاہلیت کے طریقے اور اوہام اور رسمیں چھوڑنے کے لیے اور اخلاقی پابندیاں قبول کرنے اور فرائض اور ذمہ داریوں کا بار اٹھانے سے ان کا نفس انکاری ہوتا تھا۔ سورہ بقرہ کے نزول کے وقت ان مختلف اقسام کے منافقین کے ظہور کی محض ابتدا تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف صرف اجمالی اشارات فرمائے۔ بعد میں جتنی ان کی صفات اور حرکات نمایاں ہو گئیں اس قدر تفصیل کے ساتھ کے بعد صورت کی ہر قسم کے منافقین کے متعلق ان کی نوعیت کے لحاظ سے الگ الگ ہدایت بھیجتے رہے۔ اللہ پاک سے دعا کہ اللہ صحیح سمجھ ہمیں نصیب فرمائے۔